الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اور ایک حدیث مبارکہ کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی قیمتی نصیحت فرمائی، بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ بات ایسی ہے جو عام طور سے ہمارے ذہنوں سے اوجھل رہتی ہے. اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر توجہ دلائی. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فکر کر لیتا ہے لیکن اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتا، بال بچوں کی فکر نہیں کرتا. اپنا دیندار ہے تو اپنا دین اپنے حد تک رہتا ہے، گھر والوں کی وہ فکر نہیں کرتا. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ صرف تمہارا دیندار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اپنی دین کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کے دین کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. اور اللہ رب العزت نے آگے اس جہنم کی صفت بیان فرمائی کہ وہ جہنم کیسی خطرناک ہے اور وہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے. اللہ رب العزت نے اس جہنم کی صفت کو آگے بیان فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ اس جہنم کی جو آگ جلانے کا جو ایندھن ہے، اس جہنم کا ایندھن جو ہے انسان بھی ہے اور اس جہنم کا ایندھن پتھر بھی ہے. ایندھن سمجھتے ہیں نا، جس سے آگ جلائی جاتی ہے. تو اس جہنم کا ایندھن اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی بنایا ہے اور پتھروں کو بھی بنایا ہے. اس لیے اپنی فکر کے ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر بھی ضروری ہے، کیونکہ جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. کوہ طور پر تشریف لے جایا کرتے تھے آپ. اللہ رب العزت سے آپ کو ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا تھا. اللہ رب العزت سے آپ باتیں کیا کرتے تھے کوہ طور پر تشریف لے جا کر.
ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، ایک پتھر، وہ زاروں قطار رو رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ پتھر کو زاروں قطار روتا ہوا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی، بات کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے اس پتھر کے اندر ودیت کر دی۔ تو پتھر اپنی زبان حال سے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے سوال کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے، تیری رونے کی وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے کہ تو رو رہا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا کہ جب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان بھی ہے اور جہنم کا ایندھن پتھر بھی ہے، اس دن سے میں لگاتار رو رہا ہوں اور مجھے یہ کھٹکا لگا ہوا ہے کہیں اللہ رب العزت مجھے ایندھن کے طور پر جہنم میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہیں، کہیں اللہ رب العزت مجھے ان پتھروں میں نہ شامل کر دے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کر لیں کہ اللہ رب العزت مجھے ان پتھروں سے نکال دے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ میں آ رہا تھا، راستے میں ایک پتھر کو دیکھا کہ وہ زاروں قطار رو رہا ہے اور میں نے اس کے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اللہ رب العزت کہیں مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے، اس سبب سے میں رو رہا ہوں۔ اور اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ کہہ دیں کہ مجھے ان پتھروں سے نکال کر علیحدہ کر دیں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سن لیا اور اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں اس پتھر کو جہنم کا ایندھن نہیں بننے دوں گا، میں ان پتھروں سے اس پتھر کو نکال لوں گا جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے تیرا نام ان پتھروں سے نکال دیا ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور تو خوش ہو جا۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ پھر پتھر اسی طریقے سے رو رہا ہے جس طریقے سے پہلی مرتبہ رو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ رب العزت نے تجھ سے وعدہ نہیں کر لیا ہے کہ تجھ کو جہنم کا ایندھن نہیں بنائیں گے؟ تو کس وجہ سے رو رہا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے تجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھے ان پتھروں سے نکال کر اللہ رب العزت ان پتھروں میں تم کو شامل نہیں کریں گے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو تم کو تو خوش ہونا چاہیے اور تم رو رہے ہو۔ تو پتھر نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے اللہ رب العزت سے درخواست کی تھی کہ مجھے ان پتھروں سے نکال دے، میں پہلی مرتبہ جو رو رہا تھا تو اللہ کے خوف سے رو رہا تھا کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے وہ جہنم میں نہ ڈال دے، اور اس مرتبہ کا جو میرا رونا ہے یہ خوشی کے آنسو ہے، یہ تشکر اور شکریہ کے آنسو ہے، مجھے یہ رونا محبوب ہو گیا ہے، کیونکہ اسی رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے ان پتھروں سے نکال دیا ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو یہ شکریہ کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہیں، اور مجھے یہ رونا اتنا محبوب ہو گیا ہے کہ اسی رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھے ان پتھروں سے نکالا ہے، اس وجہ سے میں مسلسل رو رہا ہوں۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے جہنم کی صفت بیان کی کہ اس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے آگے یہ بیان کیا علیہ ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جہنم اتنی خطرناک گھاٹی ہے
کہ اس جہنم کے اوپر اللہ رب العزت نے سخت ترین فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. وہ فرشتے ایسے سخت اور اتنے درست خو ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کی نافرمانی وہ نہیں کرتے ہیں. اگر اللہ رب العزت انہیں حکم دے کہ فلاں کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو تو اللہ کے حکم کی تعمیل میں فوراً اس کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیں گے. وہ اللہ کے حکم کی ذرہ برابر سرتابی نہیں کرتے ہیں, ذرہ برابر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی اپنے دین کو کافی سمجھتا ہے, اپنا دیندار ہے, چاہے گھر والے بے نمازی ہوں اس کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. ایک آدمی پہلے دیندار نہیں تھا, اب ماشاءاللہ دین پر چلنے لگا ہوا. پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, نماز پڑھنے لگا. تہجد نہیں پڑھتا تھا, تہجد پڑھنے لگا. گویا پہلے وہ دیندار نہیں تھا, اب وہ جا کر اپنی عمر کے ان لمحوں میں وہ دیندار بنا ہے. تو اس کی دینداری صرف اس کی ذات تک محدود رہتی ہے. بس وہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے, اپنے روزے رکھ لیتا ہے اور اسلام پر عمل کر لیتا ہے بس. اور اگر اس کے گھر کے ماحول کو دیکھا جائے تو اس کے گھر کے اندر بالکل دین نہیں ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اس اگر بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے تو بے پردہ گھوم رہی ہے, اگر بچی بے پردہ گھوم رہی ہے بالغ ہونے کے بعد وہ بے پردہ گھوم رہی ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اس کو. اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. نہیں دوستو, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دینداری ہم کو جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے تو یہ بھول ہے آپ کی. اللہ رب العزت نے خود فرما دیا وقودها الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دونوں فکروں کو ایک ساتھ لے کر چلو. صرف آپ کا دیندار ہونا آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا جب تک آپ اپنے گھر والوں کو بھی آخرت کی فکر نہ دلا دیں, جب تک آپ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی نہ بنا دیں, اس وقت تک آپ کا خالص دیندار ہونا آپ کو نفع نہیں دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں. جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ان کو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری پیدائش ہوئی تو میری والدہ مجھ کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی. اور جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں اس کو پیش کیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر دست شفقت پھیرتے تھے اور اس کا اچھا نام تجویز کرتے تھے اور تحریک یعنی کھجور کو چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے. یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں مجھ کو پیش کیا تو اللہ کے رسول نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور آگے بیان کرتے ہیں کہ میری عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. کتنی عمر ہو گئی ہے؟ 100 سال سے بھی زیادہ میری عمر ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں میری پیدائش کے وقت میرے سر پر جو اپنا ہاتھ پھیرا تھا اس کی خوشبو 100 سال گزرنے کے بعد بھی میرے سر سے آ رہی ہے. 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے, اس کے بعد بھی آپ کے سر کے بالوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی وجہ سے جو خوشبو تھی وہ خوشبو 100 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کے سر سے آ رہی.
آگے فرماتے ہیں کہ میں جب 10 سال کا ہو گیا تو میری والدہ نے مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. آج تو ہم اپنے بچوں کو علماء کے پاس، اہل اللہ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر ہم ان کو علماء کی صحبت سے دور رکھیں گے، یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت سے دور رکھیں گے تو اس کے اندر دینداری کبھی نہیں آئے گی. بچہ سیکھتا وہی ہے جو اس کے ماحول کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. بچہ دیکھتا ہے گھر کے اندر کیا ماحول ہے، باپ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، ماں نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، تو اس ماحول کا اثر اس بچے کے دل پر ہو جاتا ہے، اور اس بچے کے دل پر ایسا نقش ہو جاتا ہے کہ وہ جوان ہونے کے بعد بھی، بلکہ مرنے تک بھی اس کے دل کے نقش سے نہیں مٹ سکتا ہے. وہ اس لیے اپنے بچوں کے لیے علماء کی تربیت کا خاص اہتمام کریں. اپنے بچوں کو بزرگان دین کی صحبت میں، بزرگان دین کی مجلس میں ان کو لے جایا کریں. اور یہ آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل اللہ کی صحبت سے دور رکھتے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اہل اللہ کی صحبت میں دے دیا کرتے تھے، اور صرف عام لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں کسی عالم کے حوالے کر دیتے تھے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بڑا ہو کر اس کو بادشاہ بننا ہے، اس کو میرے مسند پر بیٹھنا ہے اس کو، اور اگر یہ شہزادہ ہو کر بگڑ گیا تو پوری نسل کو برباد کر دے گا یہ. اس لیے بادشاہ اس فکر کے ساتھ کہ یہ شہزادہ ہو کر کہیں بڑا ہو کر میرے سامنے اور میرے اوپر کہیں ہاتھ نہ اٹھائے، اس لیے اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں بھیجتے تھے. ہارون رشید بہت مشہور بادشاہ گزرے. انہوں نے اپنے بچوں کو اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان کی خدمت میں بھیج دیا، خدمت کرنے کے لیے. اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو باپ کی بات مانتے بھی ہیں، آپ جیسا کہیں گے وہ کرے گا ویسا. تو بچے کو شہزادے کو بھیج دیا کہ جا کے اس عالم کی خدمت کرو تم. ایک مرتبہ ہارون رشید ان عالم کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ شہزادہ، 2 بچے تھے ان کے، دیکھے کہ شہزادے جو ہے وہ عالم جو ہے وضو کر رہے ہیں اور وضو کا لوٹا پکڑ کر وہ ان کو وضو کرا رہے ہیں، اور وہ عالم دین جو تھے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وضو کر رہے ہیں اور پیر بھی اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں. بچہ پانی گرا رہا ہے اور یہ اپنے ہاتھوں سے پیر کو دھل رہے ہیں. ہارون رشید نے کہا میں نے آپ کی خدمت میں بچے کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ اس کی اچھے طریقے سے تربیت کریں، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ بچے کو بگاڑ دیں، آپ تو بچے کو بگاڑ رہے ہیں. ان عالم نے کہا کیا بات ہوئی، خدمت تو لے رہا ہوں، آپ کا بچہ خدمت تو کر رہا ہے میری. کہا خدمت تو کر رہا ہے لیکن یہ اپنے پیر آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں دھل رہے ہیں، یہ کیوں نہیں دھل سکتا ہے پیر، اس سے کہیے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کے پیروں کو دھلے، آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں اپنے پیر کو دھل رہے ہیں. وہ بادشاہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر یہاں نہیں سیکھے گا تو بڑے ہو کر یہ بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرے گا اور اس کو بادشاہت کے مسند پر بیٹھنا ہے، اگر اس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی تو پوری نسل کو یہ برباد کر دے گا. اس لیے بادشاہ بھی پہلے وقت سے سمجھتے تھے کہ بچوں کی تربیت بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر ہی ہوگی، اس لیے اپنے بچوں کو بزرگان دین کی صحبت میں ضرور لے جایا کریں اور کسی عالم کی محفل میں اس کو ضرور بٹھایا کریں. اگر یاد رکھو
اگر ہم نے ابھی سے بچے کی دین کی فکر نہیں کی، کل کو یہ بچہ ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ آج کا ماحول اسکولوں کا، کالجوں کا ایسا ہو گیا ہے کہ وہاں مذہب تو کچھ سکھایا ہی نہیں جاتا ہے. وہاں تو صرف بچوں کو برباد ہونا سکھایا جاتا ہے. مذہب سے کوئی بحث نہیں ہوتی ہے اسکولوں کالجوں میں. وہاں تربیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ بچے جب اس ماحول میں آئیں گے تو کل یہ ماحول کا اثر ان کے دل پر اثر کرے گا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے زبان درازی کریں گے. اگر ہم نے بچپن سے ان کی صحیح تربیت کی تو یہ بچے بڑے ہو کر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی نگاہیں ہمارے سامنے جھکی رہیں اور ہمارے بچے ہمارے سامنے باادب ہو کر کھڑے رہیں تو پھر ان کو اللہ سے جوڑ دیجئے، ان کو مسجد سے جوڑ دیجئے، ان کو کسی اللہ والے کی خدمت سے جوڑ دیجئے اور ان کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کر دیجئے. ورنہ ماحول تو اتنا برا ہے دوستوں. ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ نوجوان بچے جو ہے ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. نوجوان بچے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ان کی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ان کی تربیت ہم نے صحیح طریقے سے نہیں کی ہے. بھائی ہم کالجوں میں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں بچوں کو. ماحول کیسا ہے وہاں کا؟ ماحول تو بالکل انگریزوں والا ہے. میڈیا کھلے عام دعوت دیتا ہے کہ اپنی گرل فرینڈ کو خود سلیکٹ کرو. میڈیا کھلے عام دعوت دیتا ہے کہ بوائے فرینڈ کو خود سلیکٹ کرو اور آزادانہ زندگی گزارو. جب بچہ اس ماحول میں رہتا ہے تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی اسی ماحول کو پسند کرتا ہے. اس لیے اگر ہم بچپن سے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح رہنمائی کریں تو بچہ بڑا ہو کر پھر ہمارے سامنے آنکھ نہیں دکھا سکتا ہے. آج کل عام شکایت ہو گئی ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. بھائی ہم نے ان کو ماحول کیسا دیا ہے؟ تعلیم کا ماحول آپ نے اس کو کیسا دیا ہے بتائیے آپ. جب ہم نے تعلیم کا ویسا ماحول بچوں کو دیا ہے تو پھر بچے ہمارے اوپر اگر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو بچوں کی کوئی کمی نہیں ہے. بچوں کا اس میں کوئی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر بچے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان تربیت کے باوجود، یعنی یہ ماحول دینے کے باوجود آپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ان کو ماحول ہی ایسا دیا ہے. جب ایسا ماحول دیا ہے تو بچے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور صرف بچے باپ پر نہیں بلکہ ماں پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. ہم نے ان کو انگریزوں والا ماحول دیا ہے تو انگریزوں والے ماحول میں بھی وہ پلے بڑھیں گے اور انگریزوں والی صفت ہی ان کے اندر پیدا ہوگی. انگریز لوگ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں. جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے فوراً اولڈ ہاؤس میں لے جا کر ڈال دیا ان کو. گھر میں کوئی ضرورت نہیں ان کو. ماں باپ بوڑھے ہو گئے فوراً اولڈ ہاؤس میں لے جا کر ڈال دیا ان کو. ایک واقعہ پڑھا میں نے امریکہ کا کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور بچے نے لے جا کر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا اور جب ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہوا تو وہاں کے جو ذمہ دار تھے اس نے پھول لگایا اور کہا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور آپ اس کو تدفین کے لیے لے جائیں. تو بیٹے نے فون پر جواب دیا پلیز مہربانی کر کے میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ خود ہی اس کا کوئی انتظام کر دیجئے اور بل جو ہو میرے پاس بھیج دیجئے، میں اس کو پے کر دوں گا. بل میں آپ کا دے چکا دوں گا لیکن آپ برائے مہربانی اس کی تدفین کا انتظام کر دیجئے. بتائیے یہ اس ماحول کا اثر ہے جو بالکل دین سے دور ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر تھوڑا بہت تو دین ہے
تھوڑا بہت تو ہم نماز روزے کے پابند ہیں، تو ہمارے اور ان میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہے. کیونکہ ہم بھی ان کو اپنے بچوں کو وہی ماحول دے رہے ہیں جو ماحول انگریز کے بچوں کا ہے. جب انگریزوں والے ماحول دیں گے تو انگریزوں والی صفت ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہوں گی. اس لیے یاد رکھو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر اچھے دیندار بنے تو ان کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی دینی تربیت دینا آپ شروع کریں. کتنے ماں باپ اگر بچہ ایگزام میں پاس ہو جاتا ہے تو مارے خوشی کے اتنی خوشی ان کو حاصل ہوتی ہے کہ بولتے ہیں بچے سے، بیٹا جو جی چاہے تیرا وہ بولتے میں تیرے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ بچے کی خوشی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے بات کہہ رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے بچے کو یہ بھی کہا کہ اگر تو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ 1 ہفتے تک پڑھ لے تو جو چاہے گا میں تجھ کو دینے کے لیے تیار ہوں. کبھی کسی نے ایسا کہا اپنے بچوں سے؟ کبھی ایسی تربیت کی ہم نے اپنے بچوں کی؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ، آج تو اپنے بچوں کو یہ بھی نہیں سکھایا جاتا کہ تم کھانا کس ہاتھ سے کھاؤ گے. وہ تو ماحول دیکھتا ہے نا، ٹی وی دیکھتا ہے، اور آج کل تو موبائل آ گیا ہے، موبائل میں ویڈیو دیکھتا ہے، اور یورپ والوں کے کلچر کو دیکھتا ہے تو وہ جو والے دیکھتے ہیں ہر کام کو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. ان کا ہر کام ہی الٹے ہاتھ سے ہوتا ہے، کھانا بھی الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہر چیز الٹے ہاتھ سے، پانی بھی الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں. جب بچہ یہ ماحول دیکھتا ہے تو اس کے دل پر اثر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس ہاتھ سے کھانا تو بہت اچھا لگتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا تو بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے ہیرو اور بڑے بڑے دنیا دار جو ہے اسی ہاتھ سے کھاتے ہیں. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی کے اندر، ویڈیو کے اندر کہ فلم اسٹار اور بڑے بڑے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو بچے کے دل پر وہ ویڈیو اثر کرتی ہے اور وہ ماحول، اسی ماحول کے اندر بچہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ نے 10 سال کی عمر میں بھیج دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک رہے، یعنی 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے ایک ایک بات سکھلایا کرتے تھے. چونکہ میں چھوٹا تھا اس لیے اللہ کے رسول مجھے ہر بات سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ کام اس طریقے سے کرو، یہ کام اس طریقے سے کرو. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند آدمی تشریف لائے اور دسترخوان پر کھانا لگا اور میں بھی اس کھانے میں شریک ہوا، اور ایک پلیٹ کے اندر، ایک تھال کے اندر کھانا رکھ دیا گیا، سب ایک تھال کے اندر کھانا کھانے لگے. میں بچہ تھا تو میں کبھی اپنے ہاتھ آگے سے کھا لیتا تھا، کبھی اس کے آگے سے کھا لیتا تھا، کبھی وہاں سے ہاتھ مار کے کھا لیتا تھا. چونکہ میں بچہ تھا، مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، تو کبھی اس کے سامنے سے کھا لیا، کبھی اس کے سامنے سے کھا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور کہا کہ یا غلام، اے بچے میری بات کو سن، تم اس طریقے سے جو کھانا کھا رہے ہو نا، یہ کھانے کے ادب میں داخل نہیں ہے. کھانے کے ادب میں سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سم اللہ، سب سے پہلے اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ اور ادھر ادھر ہاتھ مت مارو. اگر کئی آدمی ایک پلیٹ میں کھا رہے ہو تو ادب یہی کھانے کا یہ ہے کہ اپنے سامنے سے ہم کھائیں، دوسرے کے آگے، دوسرے کے سامنے سے ہم نہ لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں، وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں مجھے اللہ کے رسول نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی.
اور آج 100 سال کی عمر ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کی نصیحت میرے دل پر ایسی نقش ہو گئی کہ مٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ پہلے نمبر پر کیا نصیحت کی کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، اور دوسرے نمبر پر دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا۔ تیسرے نمبر پر اگر مجمع میں کھا رہے ہیں اور ایک تھال میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے سامنے سے کھانا، کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں مارنا ہے۔ تو یہ 3 نصیحتیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بچوں کو جو ماحول ہم بچپن میں دیں گے اسی ماحول میں وہ ڈھلیں گے۔ اگر ہم نے اس کو، آج ہم بچوں کی فکر کیا کرتے ہیں؟ باپ کی فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ کب جوان ہوگا اور کب یہ پیسے کمائے گا، یہ پیسے کمانے والا کب بنے گا، یا کوئی کاروبار والا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا بچہ کب بڑا ہو کر میرے کاروبار کو سنبھالے گا، کب یہ نوکری کر کے پیسے گھر میں لائے گا۔ فکر اس بات کی ہوتی ہے۔ نہیں دوستو، اس فکر کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو دیندار کیسے بنائیں، ہمارا بچہ نمازی کیسے بن جائے۔ جن والدین کے بچے نماز پڑھتے ہیں، بتائیے ان والدین کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ الحمدللہ میں بھی نمازی ہوں، میرے بچے بھی نماز کے پابند ہیں۔ آج تو بچوں کو مسجد میں لایا ہی نہیں جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سے مسجد میں اگر آ جائے تو آ جائیں، لیکن نوجوان بچے ہیں ان کو ماں باپ اپنے گھر میں لانے کی فکر نہیں کرتے، یعنی مسجد میں لانے کی فکر نہیں کرتے ہو۔ کیونکہ ہم نے ان کو شروع سے وہ ماحول ہی نہیں دیا ہے۔ اس لیے دوستو یاد رکھو، صرف اپنی دینداری ہی ہم کو کافی نہیں ہوگی ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ اگر ہم نماز کے پابند ہو گئے اور ہماری بیوی 20 سال پہلے بے پردہ تھی تو آپ اس کو پردے کی تلقین کیجیے کہ میں دین پر چل رہا ہوں، تو بھی دین پر چل۔ آج کل ایک سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب بہت زیادہ میں نے سمجھایا بچوں کو، بہت ہی سمجھایا، لیکن بچہ جو ہے ماننے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ ماحول ہی ایسا چل رہا، مولانا کیا کریں، اس میں کتنی تربیت کریں گے ہم؟ ایسا اثر باہر کے ماحول کا ہے کہ بچہ اس رنگ میں خود ہی ڈل گیا، میں کیا کروں، اتنا سمجھا رہا ہوں باز ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، چلو اصولی طور پر یہ ٹھیک ہے کہ آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ کے سمجھانے کا انداز کیسا ہے، آپ کس کڑھن سے اور کس انداز میں بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ مثال بھی دے دیتے بعض لوگ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے، نبی نے اس کی تربیت کی، نبی نے اس کو سمجھایا، لیکن وہ ایمان پر نہیں آیا۔ تو نبی کا بیٹا جب ایمان پر نہیں آ سکتا سمجھانے کے باوجود، تو ہمارا بیٹا تو ایمان والا بھی ہے، ہم ان کو اتنا سمجھا رہے ہیں وہ بھی دین پر نہیں آ رہا، تو کیا نقصان ہے اس میں؟ جب نبی کا بیٹا بھی ایمان پر نہیں آیا، اتنی محنت کے باوجود وہ بے دین ہو گیا، تو ہمارا بیٹا اتنے سمجھانے کے باوجود بھی بے دین ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس پر ہماری پکڑ کیسے کرے گا؟ ہمارا دین ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے، اور اس بچے کا دین اس بچے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ جو عمل اس نے کیا اس کے ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے، جو عمل اس نے کیا اس کے ساتھ جائے گا، اور آپ نے سمجھایا اور بچہ نہیں مانا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ کس انداز میں بچے کو سمجھا رہے ہیں، اور آپ کے دل کے اندر کون سی کڑھن ہے، کس کڑھن کے ساتھ آپ اس بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے دنیا کی آگ، ہم اس سے بچے کو بچانے کے لیے فکر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ فرض کر لیجئے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو اور کسی جگہ آگ دہک رہی ہو، اور وہ چھوٹا بچہ آگ کی طرف اس کو اچھی چیز سمجھ کر جا رہا ہو، لپک رہا ہو کہ جاؤں میں اس کو پکڑ لوں یا میں اس کے اندر کود جاؤں، اور ماں باپ وہاں دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ماں باپ صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا کریں گے، بیٹا مت جانا، وہ آگ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، اس میں جل جاؤ گے جا کر؟
کوئی ماں باپ صرف زبان سے کہے گا کہ بیٹا مت جانا، وہ بچہ چلتا ہوا جا رہا ہے، مسلسل آپ کے کہنے کے باوجود بھی چل رہا ہے وہ. نہیں، کوئی ماں باپ بھی ایسا نہیں کرے گا صرف زبانی سمجھانے پر اکتفا کرے، بلکہ وہ جائے گا اور دوڑ کر اس بچے کو اپنی گود میں لے لے گا کہ کہیں میرا بچہ آگ میں نہ جل جائے. تو جس طریقے سے دنیا کی آگ سے آپ بچے کو بچا رہے ہیں، اس طریقے سے ایسے ہی آپ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں کہ کس طریقے سے میرا بچہ جہنم کی آگ سے بچنے والا بن جائے. آج ہماری فکر کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں رہوں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر میں اپنی دکان سے ذرا سا ہٹ گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو کل میرے بچوں کا کیا ہوگا. اگر میری زندگی نہیں رہی تو میرے بچوں کا کل کیا ہوگا. دوستو یہ فکر کرتے ہیں نا آپ کہ کل میرے بچوں کا کیا ہوگا. اس فکر کے ساتھ ساتھ کم سے کم ایک فکر اور بڑھا لیجئے. یہ فکر آپ کی ابھی ادھوری ہے، پوری نہیں ہے. یہ فکر آپ کی مکمل کب ہوگی؟ جب آپ اس فکر کے ساتھ ساتھ ایک فکر اور بڑھا لیں گے. کیا؟ اگر کل یہ بچے مر گئے تو ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. اگر میں مر گیا تو کل ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ بچے اگر مر گئے تو کل ان کے ساتھ کیا ہوگا. کہیں یہ جہنم کی آگ میں تو نہیں جل جائیں گے. اس فکر کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی بڑھائیں کہ اگر ہمارے بچے کل مر گئے تو ان بچوں کے ساتھ کل قیامت میں کیا ہوگا. صرف اتنی فکر کافی نہیں ہے کہ میں نہیں رہا دنیا میں تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، بلکہ آپ یہ بھی فکر کریں کہ اگر میرے بچے اس دنیا میں نہیں رہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن دوستو یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ جب ہم بچپن سے ہی بچے کو کسی سانچے میں، دین کے سانچے میں ڈالیں گے. کیونکہ سانچا جب جو چیز اس میں ڈالی جاتی ہے وہ ویسے ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے. سانچے میں جو بھی چیز ڈالیں گے وہ سانچا جس چیز کا بھی ہوگا وہی چیز اس سانچے کے اندر تیار ہوگی. ایسے ہی ہم بچوں کو جس سانچے میں اپنے بچپن کے اندر ڈھالیں گے وہ بچہ اسی سانچے کے اندر ڈھلتا ہوا جائے گا. صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس نے بہت زیادہ پڑھائی کی اور اس کے پاس بہت ساری ڈگریاں آ گئیں. بہت ساری ڈگریوں کو بچے نے حاصل کر لیا، لیکن اتفاق ایسا کہ وہ بیچارے کو کوئی نوکری نہیں مل سکی. اس سے پہلے اس کو بلڈ کینسر ہو گیا، اس کو بیماری لگ گئی. اب بلڈ کینسر پہ بات یاد آ گئی. یہ دیکھیے دوستو، بہت سارے لوگوں سے سننے میں آیا کہ اگر کسی کو کینسر ہو جاتا ہے نا تو آدمی کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو کسی جرم کی، کسی گناہ کی سزا ملی. نہیں دوستو، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بیماری ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے، نیک کو بھی لگ سکتی ہے، برے کو بھی لگ سکتی ہے. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے تو کسی گناہ کا اثر ہے. وہ نہیں، بیماری ہے، نیک کو بھی لگ سکتی ہے. بخار ہے، نیک آدمی کو بھی آتا ہے اور گنہگار کو بھی آتا ہے. اس لیے کبھی یہ اپنی زبان سے یہ مت کہیں اور اپنے دل میں خیال بھی نہ پیدا کریں کہ یہ کسی گناہ کا اس کے اوپر اثر ہے. اس کو بلڈ کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب تمہاری زندگی کے دن بہت ہی کم ہیں. تو ایک دن بچہ بیٹھا ہوا تھا تو اپنے باپ سے سوال کیا اس نے کہ میں تو مرنے والا ہوں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ابا یہ بات بتائیے کہ میں مر کر کہاں جاؤں گا اور مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا. تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم مر جاؤ گے، تم مرنے کے بعد دوسرے عالم میں منتقل ہو جاؤ گے. تو کہا دوسرے عالم میں کیا ہوگا؟ کہا دوسرے عالم میں تم سے سوال و جواب، حساب کتاب ہوگا تمہارا. تو بچے نے کہا کس چیز کا سوال جواب ہوگا، کس چیز کا حساب کتاب ہوگا؟ تو اس بچے کے والد نے کہا کہ نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر کیسا عمل کیا تم نے.
تو اس بچے نے کہا کہ ابو آپ نے تو آج تک مجھے یہ بتایا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا. اب جب میں مرنے والا ہوں اور میری زندگی کے دن بہت ہی کم بچے ہوئے ہیں, اس وقت آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ سوال کیا جائے گا. میں نے تو آج تک ایک بھی نماز نہیں پڑھی ہے, ایک بھی سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کیا میں نے. اب میرا دل اتنا جل رہا ہے کہ میری ان ساری ڈگریوں کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا جائے اور ان میں آگ لگا دی جائے. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن یہ ان ڈگریوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا, بلکہ مجھ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا. میں تو ایک نماز نہیں پڑھا ہوں زندگی میں. اس لیے دوستو اپنے بچوں کو آخرت کی فکر دلائیں, بہت ضروری ہے اس کی. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان ہے, دیکھیے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے آزاد میدان میں, آپ جانتے ہیں کہ یہاں بھی ہوا آپ کے ممرہ میں خواتین کا خاموش احتجاج. یہ آزاد میدان میں ہو رہا ہے 31 مارچ سنیچر کے دن 2 بجے سے 4 بجے تک. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر اس میدان میں جائیں. اس میں لکھا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان سخت حالات سے گزر رہے ہیں. خواتین اسلام کی ہمدردی کے نام پر شریعت مطہرہ میں مداخلت کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں. قرآن و سنت کے صریح احکام کو بدلنے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں, جسے ملک کا غیور مسلمان کبھی بھی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. ایسے نازک وقت میں مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے غیرت مند خواتین اسلام کو آواز دی ہے کہ شریعت میں ہو رہی مداخلت کے خلاف جمہوریت اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آزاد میدان میں حاضر ہو کر اپنا احتجاج درج کرائیں اور معاندین اسلام پر واضح کر دیں کہ شریعت جان سے پیاری ہے. شریعت کی غلامی نام نہاد آزادی سے لاکھوں گنا بہتر ہے. شریعت ہماری محافظ ہے. شریعت پر چلنا ہمارا اعجاز ہے. شریعت کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے. طلاق ثلاثہ بل غیر شرعی اور غیر جمہوری ہے. مرد حضرات سے گزارش ہے کہ گھر کے سبھی خواتین کو بھیج کر اپنی جماعت, ملی اتحاد اور اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت پیش کریں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو لے کر ممبئی میں آزاد میدان میں سنیچر کے دن یہ 2 بجے سے 4 بجے تک ہوگا. آپ حضرات اپنی خواتین کو لے کر وہاں حاضر ہوں اور خاموش احتجاج درج کرائیں. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. معاف کیجیے آپ کا وقت میں نے زیادہ لے لیا. Allah